हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। सिंध गवर्नमेंट की गुड गवर्नेंस की मिसालें तो पाकिस्तान का बच्चा बच्चा देता है, क्योंकि बड़े ये मिसालें देने से कासिर हैं, उनको समझ नहीं आती। उसके साथ ही जो शफाफियत का आलम है सिंध में, तो उससे भी सब वाकिफ़ हैं। उसके बाद सिंध हुकूमत ने कल सिंध असम्बली ने एक बिल मंजूर किया और जिसमें ये कहा गया जो नैब ऑर्डिनेंस है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का, उसको रिपील कर दिया और कि वो सिंध में लागू नहीं होगा। तो क्या ऐसा हो सकता है? और उन्होंने ये कहा कि क्योंकि ये जो है एक डिक्टेटर लेके आया था परवेज़ मुशर्रफ, तो लिहाजा हमें इसे रिपील करना है। अब लेकिन इसमें गलत बात क्या की है सिंध हुकूमत ने? आप मुझे ये बताएं ना। देखिए, वाहिद मजलूम सूबा है पाकिस्तान का। एक सेकंड सर, आप हिमायत करने वाले? जी, मैं हिमायत कर रहा हूँ। सुनिए, ओके, सुन लो। सिंध वाहिद मजलूम सूबा है पाकिस्तान का जहाँ इस वक्त नैब ने जिसे टारगेट किया हुआ है 250 के करीब ब्यूरोक्रेट्स, लोअर दर्जे के अफसर, सियासतदान जो इख्तदार में वज़रा हैं, उन सब के पीछे पड़ी हुई है। बेबुनियाद मुकदमे बरसों से चल रहे हैं और बहुत से अफसरान बेचारे और वज़ीर बेचारे इन हालात में काम कर रहे हैं कि ज़मानत क़ब्ल नज़र गिरफ्तारी करवा रखी है, लेकिन वो कौम की खिदमत का चूँकि जज्बा है, वो बैरून मुल्क भी जा सकते थे, उसके बावजूद यहाँ हैं। तो ऐसी सूरत हाल में अगर पूरी ज़मीन तंग कर दी जाए एक मुंतखब हुकूमत पे, सूबाई हुकूमत पे, तो क्या उसको ये हक़ नहीं पहुँचता कि भले वो फेडरल इदारा ही क्यों ना हो, लेकिन ये है कि जब इतना तंग करेगा तो वो रिप्लेस करेगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि मैं खामखा की बात कर रहा हूँ, मैं खामखा की बात नहीं करता। मेरी मजाल में एडवोकेट जनरल सिंध ज़मीर घुमरो साहब, आपको पता है कमाल के जो हैं ये कानूनदान हैं, बिल्कुल। उनका ये कहना है कि नैब के कानून की बाज़ शिकें गैर आइनी हैं। खुल के उन्होंने कहा है, जैसे प्ली बार्गेन है, मुलजिम को ज़मानत देना है या 90 दिन का रिमांड वगैरह। तो बकौल उनके नैब का कानून बकौल आपके आमराना और जालिमाना है, लिहाजा हम करप्शन की रोकथाम के लिए एक शफाफ निज़ाम चाहते हैं। नीयत पे शक नहीं करें आप। नहीं बेशक। और ऐसा निज़ाम जिसे सिर्फ सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना किया जाए। तो उस स्पिरिट को मद्देनज़र रखते हुए कल उन्होंने एक बिल पेश किया। अब आप जैसे जो कानूनी वो जादूगर हैं, वो इसमें से मीम मेख निकालेंगे कि जनाब ये तो विफाकी इदारा है, तो इसकी सिंध हुकूमत कैसे मजाज हो गई है। विफाकी कानून है जो भी है, तो उसमें जो आर्टिकल 143 है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो क्लियरली कहता है कि अगर कोई फेडरल लेवल पर लॉ है और अगर कोई सूबाई हुकूमत वो लॉ को रिपील करती है, तो फेडरल गवर्नमेंट का जो लॉ है वो प्रिवेल करेगा। ठीक है, तो ये और अगर आप चाहते हैं कि इस बारे में मज़ीद सुनना, तो सिर्फ ये सुन लीजिए कि चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह ने क्या कहा इस लॉ को रिपील करते हुए कल असेंबली में। 2010 के बाद से, वैसे तो जैसे एडवोकेट जनरल साहब ने बताया कि इट वाज प्रोमलगेटेड व्हेन द इमरजेंसी वाज इन्फोर्स्ड इन 99, इसी वजह से वो कर सके, अदरवाइज इट्स अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट, वो नहीं कर सकते थे। इमरजेंसी के वक्त आर्टिकल 232 में राइट दे देती है पार्लियामेंट को, यानी नेशनल असेंबली को, और क्योंकि नेशनल असेंबली के सारे पावर्स उन्होंने वो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी के तहत जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने खुद ले लिए थे, तो उन्होंने वो लॉ पास किया। जैसे ही इमरजेंसी ख़त्म हुई, लॉ ख़त्म होना चाहिए था, लेकिन कैसे प्रोटेक्ट किया? वो आर्टिकल 270 ले आए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और उसको 6 शेड्यूल में डाल दिया। जैसे कि वो बड़ा अच्छी तरह एक्सप्लेन किया था एडवोकेट जनरल ने, जैसे आपके लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस, आपका पुलिस ऑर्डर, 6 दोनों प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं, ये तो सबको पता है ना। वो 6 शेड्यूल में ले आए, हम नहीं इनको कर सके अमेंड। ठीक है, देर हुई, इस पे मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन वी आर इन द राइट डायरेक्शन। ठीक है, चलिए राइट डायरेक्शन में हैं। देखिए, अब डायरेक्शन जो बिल की होती है, एक हुकूमत इसके बाद ये जाएगा गवर्नर ऑफ सिंध। एडी ख्वाजा जैसे मनमानी करने वाले अफसर को ना हटा सके, तो वो जो है वो कहीं ना कहीं तो अपना गुस्सा निकालेगी ना। सारा काम देखें, सिंध हुकूमत शफाफ कर रही है, जो कुछ भी हो रहा है, आप भले उसे जो चाहें कहें। तो अब जो नैब ऑर्डिनेंस जो ख़त्म करने की कोशिश है, ये है ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, ताकि बिल्कुल स्मूथ हो जाए सारा सिलसिला। अच्छा, अब ये बिल जो है मंजूरी के लिए गवर्नर सिंध जो है मोहम्मद ज़ुबैर साहब, उनके पास जाएगा, तो वो हमारे साथ लाइन पर भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम। ज़ुबैर साहब, कल सिंध असेंबली ने बिल पास किया है जो कि आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन
یہ کہتا ہے کہ جب فیڈرل لا ایگزسٹ کرتا ہے تو پروونشل اسمبلی ایسا نہیں کر سکتی. تو یہ جو ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہوا ہے, اب یہ بل ایونچولی آپ کے پاس آئے گا سائن کے لیے, تو کیا اس میں پوزیشن ہے فی الحال؟ فی الحال دیکھیں جی, ایک تو ایک کامن سینس سب سے پہلے تو ہے, وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا چاہے اس میں جتنی بھی کمزوریاں ہیں, کوئی ویکنیسز ہیں نیب لا میں, تو اگر آپ نے اس کو ریموو کرنا ہے کہ جی اکاؤنٹیبلٹی کو اور مزید ٹھیک کرنے کے لیے, تو آپ کو کوئی آلٹرنیٹ سجیسٹ کرنا چاہیے, آلٹرنیٹ لانا چاہیے. کے پی حکومت نے پی ٹی آئی کے کیا تھا, وہ جو احتساب بل لے کے آئے تھے وہ, بٹ دیٹ از اندر تھنگ کہ اس پر جو عمل درآمد انہوں نے بالکل بھی نہیں کیا. تو اب اگر یہ کرنے جا رہے تھے تو ایک تو یہ تھا کہ اس پر ان کے سجیشن آنی چاہیے تھے کہ آلٹرنیٹ کیا ہے. مطلب آج کل یہ جو پناما کا اور اتنا زیادہ سب ہو رہا ہے, دیٹس اباؤٹ کرپشن نا, اور اس میں ہم سب یہ کہتے ہیں کہ جی یہ اگر کوئی کرپشن کی گئی ہے تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. ایک میں آپ کو یہ بھی مزید بتا دوں کہ نیشنل اسمبلی میں اس وقت جو نیا اکاؤنٹیبلٹی بل ہے جو امپروو کرتا ہے ایگزسٹنگ نیب آرڈیننس کو, وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اس پر بالکل آن بورڈ ہیں. اور میں نے جو چیک بھی کیا ہے وہ ایک ہی صرف اس کی میٹنگ رہ گئی ہے, اور اس میں پی ٹی آئی پی 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 تمام آن بورڈ ہیں. تو جب وہاں آپ ایک ہی پروگریس کر رہے ہیں تو وہاں آپ یہاں سندھ اسمبلی میں یہ پاس کر رہے ہیں, تو ایک تو امپریشن ایک عام پاکستانی کے لیے, تو ہماری تو پوزیشن, فیڈرل گورنمنٹ کی تو پوزیشن بالکل کلیئر ہے کہ اس طرح سے تو ہم اس کو ظاہر ہے اپروو نہیں کر سکتے. تو زبیر صاحب آپ کا کہنا ہے کہ اگر یہ بل آپ کے پاس آیا آپ اس پر سائن نہیں کریں گے؟ نہیں, اگر نہیں وہ تو آئے گا ہی. آئے گا مطلب جب آئے گا, جب آپ کے پاس یہ بل آئے گا آپ اس پہ سائن نہیں کریں گے؟ نہیں, لیکن اس کو ایک تو ٹو بی فیئر اس کی ایگزیکٹ وہ جو پڑھا تو ہے, بٹ اس کی جو لیگل وہ ہے, میں تو لیگل ایکسپرٹ نہیں ہوں, تو ہم اسپیسیفک ریزنز لکھ کے دیں گے کہ ہم کیوں اس کو سپورٹ نہیں کر رہے, تاکہ ان کو بھی موقع ملے. ایک سوال ہے, بالکل کچھ لیگل ایکسپرٹس نے بھی اپنی رائے دی ہے, جیسے ڈان نیوز نے بات کی تھی شائق عثمانی صاحب سے, اور ان کی بھی یہ رائے ہے بالکل جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ یہ ایک وفاقی قانون ہے, وفاقی ادارہ ہے, اور آپ ایک دم نہیں کہہ سکتے کہ جی ہم نے نہیں ماننا, یہ تو پھر ایک سکسیشن کی طرف آپ جا رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے, دیکھیں میں تو کہہ رہا ہوں کہ یو کانٹ سیپریٹ پالیٹکس فرام آل آف دس. یس آف کورس, میں یہی آپ عوام کو کیا ہم میسج دے رہے ہیں کہ جی اگر کرپشن ہوتی ہے تو ہم اس کی اکاؤنٹیبلٹی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. زبیر صاحب نہیں, تو پھر یہ کیا پولیٹیکل سٹنٹ آپ کو لگتا ہے یا کوئی پرسنل فیس سیونگ لگتی ہے, کوئی سمجھ نہیں آ رہی یہاں پہ, آپ کی کیا رائے ہے اس کے اوپر؟ آخری سوال ہے پھر آپ. میرا آئی کانٹ سے نہیں, وہ تو ایز اے گورنر آپ اس پہ شاید ریزرو رکھیں اپنی رائے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں, آپ نے کہا کہ انہوں نے کوئی آلٹرنیٹیو نہیں دیا, لیکن آلٹرنیٹیو تو بقول سندھ حکومت کی انہوں نے دیا. انہوں نے کہا جی اس آرڈیننس کے بعد ہم کوئی نیا قانون جب تک نہیں آتا, اینٹی کرپشن کا جو محکمہ ہے صوبائی وہ اس طرح کے کیسز ویسز دیکھے گا. کہ وہ بل کبھی نہیں آیا. اب وہ دیکھیں نا, جو میں نے آپ کو نیشنل اسمبلی کی صورتحال بتائی ہے, جس پر پی 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 از فلی آن بورڈ, مطلب اس میں یہ نہیں ہے, اور ایک صرف ایک میٹنگ کی دیر ہے, بیکاز آبویسلی 4 سال ہو چکے ہیں, ہمارے اوپر بھی پریشر ہے فیڈرل گورنمنٹ پر کہ جی آپ نے کمٹمنٹس کی تھی, اور نیب آرڈیننس کے بارے میں تقریباً سب کی رائے یہ ہے کہ اس میں ویکنیسز ہیں, جو بھی ہے مختلف آ رہا ہے جی. تو وہ اس کے پر ایک بات ہو سکتی تھی کہ جی فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ دوسری پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ کہ جی اگر وہ کتنی جلد, یا تو اس کو جلدی کرنے کے لیے پش کرتے وہ کہ تاکہ اس کو نیب کے پریزنٹ اس کو ریپیل کیا جائے اور نیا اکاؤنٹیبلٹی بل لایا جائے. تو میری تو وہ نہیں ہے کہ انٹرنلی وہ وٹ دے آر تھنکنگ, ہو سکتا ہے اس میں کوئی پولیٹیکل موو ہو, لیکن فی الحال تو مجھے وہ پولیٹیکل موو مجھے خود سمجھ نہیں آتی. صحیح بات. اچھا زبیر صاحب, آپ سے کسی بھی اس دوران کنسلٹیشن کی گئی, آپ کو انفارم کیا گیا تھا, کیونکہ آپ ملتے رہتے ہیں کہ کوئی ایسا, تو آپ کو کیا وجہ لگتی ہے, کیونکہ جو نیب کے اب کیسز ہیں پیپلز پارٹی کے خاصے لوگوں کے خلاف ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے, عدالتوں میں بھی چل رہے ہیں, وہ آٹومیٹکلی
एंटी करप्शन को ट्रांसफर हो जाएंगे और उन्होंने कहा है हम एक नया बिल लेकर के आएंगे। होता है तो कानून बनता है तो होंगे। हाँ, तो बिल तो असेंबली ने मंजूर कर दिया ना। नहीं, अब कानून बनेगा तो ट्रांसफर होगा, साइन करेंगे तो बनेगा। लेकिन आपको इस सारी सूरत हाल में क्या लगता है, जो प्रोविंस वर्सेस फेडरेशन है, क्योंकि आपने KPK की जो मिसाल दी है साहब कमीशन की, उसमें भी हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दी है। देखें एग्जैक्टली आप ये कह रहे, जो आप बात कर रहे हैं, तो ये है कि मेरा अपना ख्याल है कि दिस विल बी चैलेंज इन द कोर्ट, और कोर्ट मेरा अपना ख्याल ये है कि शायद इसको स्ट्राइक आउट कर दे। दूसरी बात ये है, मेरा अपना जाती ख्याल है ऑब्वियसली क्या करते हैं। दूसरी बात ये है कि ये जो आपने कहा ना फेडरेशन वर्सेस, ये है कि जी अगर आप लैक ऑफ थिंग्स जो आपने नहीं की हैं, एक बड़ा प्रेशर है सूबाई हुकूमत पर कि चाहे वो एजुकेशन के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से और दूसरी चीज़ों के हवाले से, पानी हवाले से, तो वो एक जरूर नैरेटिव सामने वो लेके आते हैं कि जी ये इस वजह से नहीं है ये सब चीज़ें, क्योंकि फेडरल हुकूमत जो है ये तो सपोर्ट नहीं करती, वो पैसे क्या वो पंजाब को देती है, सो ऑन। अच्छा, फाइनली जुबैर साहब, आई वांट टू नो ये क्योंकि इस सारे जो परवेज़ मुशर्रफ के कवानीन थे जिनको ये कहा जाता है कि एक डिक्टेटर ने बनाए थे, उनको इंडेमनिटी दी गई आर्टिकल 270 AA के तहत, पार्लियामेंट ने ही दी, और फिर 18वीं तरमीम ने भी उस पर जो है एक इंडेमनिटी का ठप्पा लगाया। तो उसके बावजूद अब ये सारा कुछ करना, आपको क्या लगता है कि बेसिकली एक सियासी स्टंट है या ये एक जेन्युइन कोशिश है? मैं माजरत के साथ, एक तो मेरा ख्याल है ये हुआ ही है कि पीपल्स पार्टी ने जब से ये पैनामा आया है तो आई थिंक उन्होंने काफी स्मार्ट पॉलिटिक्स के लिए, पीपल्स पार्टी जिस पर एक थब्बा था करप्शन का पिछले 20-25 साल से, उन्होंने 75% तो काले को उठा चाहिए। और आप उसकी जो एक मेरा ख्याल है कि वो रहमान मलिक विटनेस अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर एंड फैमिली वहाँ जाके एज अ विटनेस की विटनेस जा रहे हैं, ओनली एज अ पॉलिटिशियन जिसको बुलाया गया। बिल्कुल, तो वो हालांकि बावजूद किया, तमाम बेनिफिशियरी जो थे वो MKM के थे, और MKM पे तो ज्यादातर केसेस की वजह से थे, और या पीपल्स पार्टी के करप्शन के हवाले से थे। तो वो आई थिंक वो चूंकि वो समझते हैं वो थप्पा हट चुका है करप्शन का, और PMLN इज फेसिंग द ब्रंट ऑफ दैट थिंग, तो वो समझ रहे कि दिस इज अ मौका, अच्छा मौका खेल रहे हैं। सही है, थैंक यू वेरी मच जुबैर साहब। देखिए जो बात कर रहे हैं ना यार, एक और वजह भी, क्योंकि इस बिल के टेबल होने से कुछ रोज पहले नैब ने अनाउंस किया था कि जो हमारी इन्वेस्टिगेशन का दायरा है सिंध में उसको हम मजीद बढ़ा रहे हैं। मैं एक और पॉइंट, और एक दो चीज़ें और साथ भी हुई थी। एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के खिलाफ ऑफिशियल्स के खिलाफ भी इंक्वायरी स्टार्ट की, ऑफिसर्स इन द सिंध पुलिस अगेंस्ट अलेजेड एम्बेजलमेंट ऑफ फंड्स, और वहाँ पे रेडी ख्वाजा वाला सीन भी आ जाता है। तो ये वार्निंग शॉट है। फेयर ऑन दिस जो जुबैर साहब ने भी बात की, और जिसको कि नैब को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए बहरहाल यूज किया गया। अच्छा, दूसरी बात ये, अगर ये नैब का ऑर्डिनेंस इतना ही ख़राब है कि इसको रिप्लेस करने की या बिल्कुल नैब को सिंध की हद से बाहर निकालने की ज़रूरत है, और परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने का ये कानून है, तो बीच में पीपल्स पार्टी के 5 साल आए थे, उस वक्त ऑफिस बंद कर देते। अच्छा सर, कोई बात नहीं, दे रहा है, छोड़े किस बहस में पड़ते हैं, एक वक्फा ले। वेलकम बैक। आज वज़ीर आज़म के साहबजादे हुसैन नवाज़ छठी बार JIT के सामने पेश हुए, और जब वो बाहर आए तो उन्होंने खासी कड़कदार जो आजकल लैंग्वेज चल रही है मुस्लिम लीग नून के लीडरान की, तो उन्होंने भी कहा कि हम एक और तैयारा साजिश केस नहीं बनने देंगे, और माजी में भी कुछ उन्होंने कहा कि मामला का पुराना नजरिया ज़रूरत भी है, भुट्टो साहब की फांसी भी है, ये सब सारे चैनल से यही कर रहे हैं। मैं एक सवाल है यार, आप ज़रा उसका जवाब दीजिए। बताएं।
یہ جو نیب کی ٹیم وہ سوری GIT کی ٹیم قطر گئی ہے اور اب واپس بھی آ رہی ہے رات کو. اس میں تھوڑا سا گیم پلان چینج ہوا ہے کیونکہ 2 لوگ گئے تھے, وہ پتہ لگا وہ دبئی میں ہیں, وہ پارٹی کر رہے ہیں. ابھی جو ہے 6 تاریخ کو ساری GIT جا کر کے وہ کرے گی کیونکہ مریم ٹھیک ہے, نواز میں ان کی آئٹنری میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں. وہ جاتے ہیں ان کے آفس اور ان سے ملتے ہیں اور ایک سٹیٹمنٹ ان کا ریکارڈ کرتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں. نہیں وہ کہتے ہیں میں ساری چیزیں بھی دکھاؤں گا قطری شہزادے. چلے یہ سب کر لیں گے نا جی. اس کے بعد یہ ٹیم واپس آ جائے گی. ہاں اگر انہوں نے تصدیق کر دی کہ صاحب یہ جو ریئل اسٹیٹ بزنس تھا ہماری فیملی کا, اس میں ان کے $12 ملین تھے اور یہ ہے, اور یہ جو 2 اسٹیل ملیں ان کی ٹرانزیکشن اور آڈٹ رپورٹ یہ ہے, اور میں توثیق کرتا ہوں کہ یہ سب باہوش و حواس کہ یہ سب ٹھیک تھا. تصدیق بھی دے دیتے ہیں, 2 تو پہلے دے چکے ہیں وہ. اس کے بعد نواز شریف کہاں پھنستے ہیں؟ نواز شریف تو دیکھیں اس میں پھنستے نہیں تھے, اور میری بھی یہی بات ہوئی. میں نے 2-4 لائر سے بھی بات کی, کچھ وہاں جو ذرائع ہیں, تو مجھے یہی بتایا گیا ہے کہ نواز شریف کو تو کم از کم یہ ایگزونریٹ کر دیں گے جو وہ ہے. باقی ان کے بچوں کے حوالے سے جو ہے کچھ سوالات GIT دے گی اور یہ کہے گی کہ اس کی مزید تحقیقات ہونی چاہیے. لیکن آپ کی بات کو اگر قطری شہزادے نے وہ ساری ڈیٹیلز دے ساری کی ساری عمران خان ہوں, شیخ رشید ہوں, سب انہوں نے کہا جی قطری شہزادہ جو ہے وہ بچا سکتا ہے, قطری شہزادہ نہیں آ رہا, قطری شہزادہ غائب ہو گیا. اب اگر قطری شہزادے نے تیسری بار بھی توثیق کر دی کہ یہ ٹرانزیکشن ہاں میرے تھرو, میری فیملی کے تھرو ہوئی ہیں, اس کے بعد نواز شریف اور ان کی فیملی تو ایگزونریٹ ہو گئے نا. بالکل ہو گئے بالکل آگے, پرووائڈڈ کہ قطری شہزادہ ان کو پوری ٹریل دے دیتا ہے. دیکھیں ہو سکتا ہے صرف کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, صرف تصدیق کرنے سے کام نہیں ہوگا. ہاں, آپ کو باقاعدہ 7 دستاویزات اور پوری ویریفائڈ ڈاکیومنٹس دینی ہوں گی. دیکھیں پہلے تو انہوں نے کیا کیا ہے, رائٹ, قطری شہزادے کی بات کر رہے ہیں نا. بیسکلی پہلے تو خط ہی آیا تھا نا کہ جی بالکل یہ صرف خط نہیں آیا تھا, بظاہر صرف خط نہیں آیا تھا. پہلے خط کے ساتھ انہوں نے جو ہے یہ تصدیق کی کہ ان کے والد میاں شریف نے 12 ملین درہم لگائے. دوسرے خط کے ساتھ دبئی گلف سٹیل مل اور جو جدہ کی عزیزیہ سٹیل مل ہے اس کو جو ٹرانزیکشنز ہوئیں پلس ان دونوں کی آڈٹ رپورٹ وہ بھی دوسرے خط کے ساتھ اٹیچ کر کے بھیج دی تھی. اب تیسرا خط اگر وہ یہ دیتا ہے یا بیان دیتے ہیں سابق وزیر اعظم قطر کہ جناب وہ دونوں جو ہیں میں ان پہ سٹینڈ کرتا ہوں اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ یہ سب ٹھیک ہے, اس کے بعد لیکن یہ تو لائکلی ہے نا, 2 دفعہ تو اس نے کہا ہے تو تیسری دفعہ اپنا بیان تو نہیں تبدیل کرنے والا. تو وہ جو جس ایک ٹانگ پہ اپوزیشن کی کیمپین کھڑی ہے اس کا کیا ہوگا؟ قطری تو سر اگر قطری شہزادہ یہ تصدیق کر دیتا ہے تو میرے خیال میں اس کیس میں کچھ بچنے والا نہیں ہے نا. ایک بریک لے لیتے ہیں, نیوز اپڈیٹس ہوا ہے اور اس کے بعد دوبارہ آتے ہیں. ویلکم بیک. اس خطے میں 2 ڈیولپمنٹس ایسی ہوئی ہیں جن پہ الحمدللہ پاکستانی میڈیا, ظاہر ہے اس کی نظر نہیں پڑی, ہم تو بہت خوش ہیں کہ ہم اس پہ نظر ڈال رہے ہیں. بس میں نے 2-3 شوز دیکھے ہیں, ایسا نہیں ہے. اچھا, جس طرح ہم ڈال رہے ہیں اس طرح نہیں. اچھا, بیر صاحب کا شعر ہے, مگس کو باغ میں جانے نہ دیجو کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا. یعنی ایک چیز سے دوسری شے جڑی ہوئی ہوتی ہے. ہم ثابت کریں گے کہ کیسے جڑی ہوئی ہے. ارنا جو ایرانی نیوز ایجنسی ہے اس نے خبر دی ہے کہ جو ایران کے روحانی پیشوا ہیں آیت اللہ علی خامنائی, انہوں نے ملک کی اعلیٰ عدلیہ اور عدالتی افسران سے کل خطاب کرتے ہوئے کہا کہ برما اور کشمیر سمیت دنیا بھر کے مختلف علاقوں میں مظلوم اقوام کے مسائل اجاگر کرنے کے لیے واضح انسانی اور قانونی موقف اپنایا جائے. ایک ہفتے پہلے عید الفطر کے خطبے میں بھی آیت اللہ علی خامنائی نے کہا کہ عالم اسلام کی قیادت بحرین, یمن اور کشمیر کے دبے ہوئے لوگوں کے لیے کھل کے بات کرے. پچھلے سال کرویشیا کے صدر بیرٹ پہور سے خامنائی صاحب نے کہا کہ مغرب اپنے مفاد میں کشمیر سمیت کئی تنازعات کو حل نہیں ہونے دینا چاہتا.
نومبر 2010 میں علی خامنہئی نے عید الاضحیٰ کے پیغام میں کہا کہ مسلم امہ غزہ، افغانستان اور کشمیر کی جدوجہد کی حمایت کرے۔ بھارت نے اس پہ باضابطہ احتجاج کیا تھا۔ ایرانی وزارت خارجہ نے بھی ستمبر 2010 میں یہ کہا کہ سری نگر میں جو فائرنگ ہوئی ہے ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیے، افغانستان، ایران اور انڈیا، ان کی ایک نیکسس بنی ہوئی ہے، یہ اچانک سے علی خامنہئی صاحب کو اچانک سے تو نہیں ہے نا، بیکاز علی خامنہئی صاحب کا ہمیشہ سے یہی موقف رہا ہے۔ انفیکٹ اگر آپ ان کی آفیشیل ویب سائٹ پر جائیں تو وہاں پر ایک کہانی ہے ریٹن بائی قلبی حسین رضوی کشمیری، جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ ہمیں ایک ریولیوشنری ایکٹیوسٹ ہوں فرام کشمیر۔ ان کے مطابق خامنہئی نے کشمیر کو وزٹ کیا تھا 1980 یا 1981 میں، ٹھیک ہے، بالکل شاہ کے اترنے کے بعد 1979 میں ریولیوشن آئی تھی، 80-81 میں وزٹ کیا تھا، اور وہاں پر کہہ رہے تھے کہ جی ٹیکسی میں وہ جا رہے تھے، لاؤڈ سپیکر لگایا ہوا تھا، لوگ آنے لگے اور وہ گئے ایک سنی مسجد پہ اور وہاں پر جمعے کی نماز کی، اور وہاں پر بھی یکجہتی اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ ناؤ اگین اب آپ وہ بات کر رہے تھے نا یہ جو نیکسس کا، نہیں اب کیوں کبھی اگین جو انڈین منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ تو نہیں ہے اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ دیکھیں سب سے جو بڑا مسئلہ ہے ہمارے یہاں پاکستان میں ان ٹرمز آف فارن پالیسی اس کہ حالانکہ ہم ایران کے پڑوسی ہیں، ایران کی سسٹم آف گورننس اور پاور سینٹرز کے بارے میں ہمیں ککھ نہیں پتا، ککھ نہیں پتا، امریکی سسٹم کے بارے میں بھی ککھ نہیں، چائنیز سسٹم کے بارے میں نہیں پتا، لیکن وی نیڈ ٹو نو نا یار، وی نیڈ ٹو نو، ہمارے پڑوسی ہیں باس، آپ دیوار ملتی ہے آپ کی، آپ کو کم از کم پتہ تو ہونا چاہیے نا کہ ان گھر میں کیا ہوتا ہے، اس کے گھر میں آپ کس سے جا کے بات کریں، ہاں کہ اگر کوئی کام ہے یا آپ یو ٹاک ٹو دا پریزیڈنٹ یا آپ سپریم لیڈر کے ساتھ ایک کانٹیکٹ بنائیں، اور آپ کانٹیکٹ بنا سکتے ہیں، اور آپ پتہ ہے کیسے بنا سکتے ہیں؟ فار ایگزامپل آپ امریکہ کا ایگزامپل لیں، امریکہ کا سب سے بڑا ایسیٹ کیا ہے انٹرنیشنل ریلیشنز میں کہ پورے دنیا کے لوگ امریکہ میرا سوال یہ کہ اس وقت علی خامنہئی نے یہ کیوں کہا؟ سر یہ تو علی خامنہئی کو ہی پتا ہوگا نا، میں تو کہتا ہوں کہ مجھے آپ پہلے تو آپ کیوں کہا؟ اچھا آپ بتائیں پھر کیوں کہا، یہ آپ پوچھنا چاہ رہے تھے نا کہ میں آپ سے پوچھوں؟ ایکچولی یس، اوکے سر تو سیدھا کہہ دو نا، میرا اتنا ٹائم کیوں ضائع کر رہا ہے؟ 2010 میں جب علی خامنہئی نے یہ موقف لیا کہ کشمیر کی حمایت کرے عالم اسلام، تو اس کے پیچھے یہ تھا there is no free lunch in international politics. Okay. 2008 اور 9 میں انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن میں انڈیا نے ایران کے خلاف ووٹ دیا تھا، پھر براک اوباما جب لوک سبھا سے خطاب کیا اور ایران کے نیوکلیئر پروگرام پہ بات کی تو وہاں خوب تالیاں بجیں۔ اس کے بعد علی خامنہئی کا کشمیر کے بارے میں واضح موقف سامنے آیا۔ آج مودی، ٹرمپ، نیتن یاہو تینوں ظاہر ہے ایران کے گہرے دوست ہیں نا بھائی، تو اگر آپ ادھر جائیں گے تو ہم پھر ادھر آئیں گے، اتنی سی بات ہے، اتنی سی بات۔ اور دیکھو یہی ہوتا ہے نا، دس از فارن پالیسی اینڈ دس از برنکمینشپ۔ اور دیکھو ملٹیپل پاور سینٹرز ہونے کا ایک فائدہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے جو چیز کہلانی ہے نا کسی سے بھی کہلوا سکتے ہو، ٹھیک ہے نہیں، اور پھر کہہ سکتے ہو کہ نہیں یار اس کو تو یہ بیان تھا، ہم تو آپ کے ساتھ، اور یہ ایک ایسے موقع پہ بیان دیا گیا کہ مودی تل ابیب میں، اور مودی تل ابیب میں ہے پہلا انڈین پرائم منسٹر، پہلا انڈین پرائم منسٹر 25 سال پہلے۔ میں اس کی آئٹنری بتا دیتا ہوں، 1950 میں اسرائیل کو تسلیم کیا انڈیا نے، 92 میں باقاعدہ سفارتی تعلقات قائم ہوئے، تب تک جو ہے انڈیا پی ایل او کا شدید حامی تھا، اسرائیل کو اس نے تسلیم نہیں کیا تھا۔ ٹرننگ پوائنٹ 99 کی کرگل جنگ ہے، اس میں ایمرجنسی میں اسرائیل نے گولہ بارود اور بہت سے ہتھیار جو ہیں وہ ایئر لفٹ کیے تھے، ایڈوائزر، اور اسی زمانے میں ایک خبر آئی تھی کہ F-16 سری نگر سے پرواز کرنے کو کہوٹا وہوٹا کا چکر آپ کو یاد ہوگا۔ اچھا، ایل او سی پہ جو اس میں سینسرز لگائے گئے ہیں وہ اسرائیلی ٹیکنالوجی ہے، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ امریکہ، روس اور فرانس کے بعد اسرائیل اسلحہ فراہم کرنے والا بھارت کو چوتھا بڑا ملک ہے، اور سب سے بڑے جو اس وقت آرڈر ملے ہیں اسرائیلی انڈسٹری کو، پچھلے اپریل میں اسرائیل ایروسپیس انڈسٹری کو $2 بلین کا جو میزائلوں کا آرڈر ہے اس کی تاریخ، اور اس کا میں ایک مزید 2012 سے 2016 تک اسرائیل نے جو سب سے زیادہ اسلحہ بیچا ہے وہ بھارت کو بیچا ہے 66 بلین۔ کرنٹلی ہارٹس کے مطابق $1 بلین a year in arms ایکسپورٹ ہوتے ہیں اسرائیل سے ٹو انڈیا،
which makes India Israel's biggest defense Yes. buyer. अच्छा, लॉबी बहुत मजबूत है, लॉबी बहुत 15 से 20,000 भारतीय एक मैं आपको ब्रेकअप दे देता हूँ कि जो करंट डिफेंस डील्स हैं इनमें क्या क्या शामिल हैं, ठीक है। 8,000 स्पाइक एंटी टैंक वेपन्स मिसाइल्स, ठीक है, कुल कीमत है करीबन 500 मिलियन, ठीक है, और ये है राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम्स के। एक है बराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम जो लैंड के लिए भी ख़रीदा है और अपनी नेवी के लिए भी ख़रीदा है। उसके बाद फिर ये मिसाइल डील्स हैं जिसके बारे में आप बात कर रहे थे। द हेरॉन ड्रोन, हैंड लॉन्च ड्रोन है इजराइल का, वेरी गुड फॉर क्लोज क्वार्टर्स, ऑन एन एवरेज $1 बिलियन पर एनम ऑन एन एवरेज इसराइली असला। अच्छा, लेकिन पता है मोदी पहली जगह कहाँ गया इजराइल में? कि डिफेंस प्लांट में नहीं गया, कनेक्टेड नहीं गया, फ्लावर नर्सरी में गया, क्योंकि इजराइल की महारत एग्रीकल्चर में भी बहुत है। और वाटर मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के ज़माने में ये अब एक लग्जरी नहीं है, सही है, एक नेसेसिटी। और इनफैक्ट इस खुशी में जो एक क्रिसैंथेमम फूल होता है गुले दाऊदी, तो उसका नाम भी तब्दील करके मोदी अब उसके गुले मोदी। एक और चीज़ जो दोनों में मुश्तरक है और दोनों के ताल्लुकात बेहतरीन होने जा रहे हैं वो है क्राउड कंट्रोल टेक्निक। यस, ग़र्ब उर्दन में इसराइली टेक्निक्स जो हैं इंडिया उनसे कश्मीर में अप्लाई करना चाहता है और इंडिया से बहरहाल वो भी सीखेगा इसराइल। आज जो दफ्तर ख़ारजा है इसराइल का, उसके तर्जुमान हैं, उनका एक बयान आया है, उनका नाम है मार्क सोफर। उनका बयान आया कि हमारे नज़दीक लश्कर तैयबा और हमास में कोई फ़र्क नहीं है। इसका मतलब है कि दोनों भाई जो फ़लस्तीन और कश्मीर में जो एक्सपीरियंस हुए हैं, कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, वो नो हाउ भी ज़ाहिर है। और देखिए एक नजरियाती लिंक भी तो है ना, आपने बात की ना ट्रंप मोदी नेतन्याहू, यस, सही, लोग तो नजरियाती तौर पे भी तो भाई लगते हैं, बिल्कुल। हाँ, एंड अदर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस इज कि इससे आपको ये भी नजर आता है कि इंडिया की अब यूएस के साथ अलाइनमेंट कितनी क्लोज हो गई है, बिकॉज इजराइल इज द डोरवे टू द अमेरिका। और अगेन दोबारा ये बात की है, द फ्यूचर इज क्लियर कि आपकी है एक चाइना के साथ नेक्सस, इनका होगा यूएस के साथ। लेकिन व्हाट डज इट मीन हाउ ये इतने ज़्यादा जो असला ख़रीदा जा रहा है, ज़ाहिर है हमारे लिए परेशानी का बायस तो है कि सर ये सिर्फ असला थोड़ी होता है, एक पैकेज होता है, डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक, सारा मिला के फिर वो एक नहीं वो तो उनके लिए पैकेज होता है ना। हमारे लिए जो इमीडिएट डेंजर है, अब सेंसस वगैरह वो तो ठीक है, वो तो उन्होंने लगा लिया, अपनी हिफाजत के लिए लगाए, लेकिन इसके ऊपर ज़ाहिर है हम पे भी प्रेशर पड़ेगा कि हमें भी आर्म्स रेस तो चल नहीं है ना, आर्म्स रेस तो चल नहीं है, एक्सेप्ट कि इंडिया की आर्म्स रेस पाकिस्तान से तो नहीं है ना, मेनली तो चाइना से है। बेशक चाइना के साथ है, और चाइना के साथ जो इसमें एक सिग्निफिकेंट बात ये कि मोदी साहब रमल्ला नहीं जा रहे, हालांकि महमूद अब्बास जो फ़लस्तीनी सदर हैं मई में वो नई दिल्ली होके आए हैं। पहली दफ़ा, इसका मतलब है 70 साल में पहली दफ़ा इंडिया ने फ़लस्तीनी पॉलिसी को इसराइली पॉलिसी से डिटैच कर दिया है। इसका मतलब ये है प्लस 15 से 20 हज़ार जो यहूदी फैमिलीज़ हैं जो इंडियन हैं, उन्होंने माइग्रेट किया विद इन 70 ईयर्स पीरियड, उनका एक जो है वेट वो भी वहाँ मौजूद है। बिल्कुल। तो दिल्ली, तलबी, वाशिंगटन, ये जो है ये सुपर हाईवे जो है ये बन सकती है। वो तो बन चुकी है ना, बन चुकी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ सिर्फ अभी फीता कटेंगे। हाँ, फीता कटे कि हमारे तो पहले से चल रही है। हमारे लिए क्या ये वही कोल्ड वॉर है कि इंडिया इज प्रोक्योरिंग सो मच वेपन के उससे हम पे प्रेशर पड़े, हम बहुत ज़्यादा पड़ेगा ना। देखिए 62 जब चाइना और इंडिया की जंग हुई थी 62 में, यूएस ने भी असला भेजा था, ठीक है, रशियन सपोर्ट भी थी, क्योंकि लोग भूल जाते हैं कि उस वक्त चाइना और रशिया के बीच में भी काफी फटा था। उस वक्त भी हमें खतरा था कि ये देखो ये फटा तो 5 दिनों में खत्म हो जाएगा, बिल्कुल, उसके बाद ये असला कहाँ इस्तेमाल होगा, हमारे खिलाफ इस्तेमाल होगा, उसके रिस्पॉन्स में फिर हमें और असला लेना है। एंड द बैट तो अभी मैं अरुण जेटली का बयान पढ़ रहा था, जो भारतीय वजीर हैं दिफा के, वो ये कह रहे थे कि चाइना ये ना समझे कि हम 1962 वाला इंडिया है। चाइना भी 1962 वाला चाइना नहीं है। इसराइल की तरफ आना चाह रहा हूँ। आ जाए। इसराइल और चाइना का डिफेंस जो कोऑपरेशन है क्लोज, वो बहुत क्लोज था, अभी भी है सर? नहीं था। उसके बाद चाइना जो इंटरेस्टेड था जो असला खरीदने में, एंड में ये हुआ कि वो डील ख़त्म हो गई, यूएस प्रेशर जो भी था। अब मसला ये है कि ये जो मैकमोहन लाइन है, इस पे चाइना और इंडिया का जो टेंशन है वो
62 کے بعد کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ اوپر آ گیا ہے. اس موقع پہ ظاہر ہے کہ مودی کی جگہ کوئی بھی ہو وہ زیادہ سے زیادہ دوست سیکیور کرنا چاہے گا, تو اسرائیل جانا از اے نیچرل چوائس. اس کو آپ نظر نہیں وہ تو بالکل سمپل لاجک ہے, لیکن اس بات سے یہ ہے کہ اگر کوئی ایک کانفلکٹ ہوتا ہے چائنا کا اور انڈیا کا, تو اسرائیل کے لیے فزیکلی آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اسرائیل کا نہیں فزیکل انٹرونشن کی تو کوئی بات ہی نہیں کر رہے یار. آپ اسرائیل کی پالیسی کی بات کریں, دے ول پلے بوتھ سائڈس. مجھے یاد ہے ایک بڑی اچھی کتاب لکھی تھی ایک فارمر موساد ایجنٹ نے, ہاں, اور اس وقت سری لنکا میں خانہ جنگی ہو رہی تھی نا ٹامل ٹائیگرز کے ساتھ. انہوں نے کہا تھا کہ یار ایک جزیرہ تھا جہاں پر ہم آدھے جزیرے میں ہم ٹامل ٹائیگرز کو ٹریننگ کرتے تھے گوریلا وارفیئر میں, اور دوسرے سائڈ پر ہم سری لنکن سولجرز کو ٹرین کرتے تھے اینٹی گوریلا وارفیئر. تو مطلب دونوں ہاتھوں سے کماؤ سر, دونوں ریلیشن یہی ہوتی ہے. میں صرف اگین یہی کہوں گا کہ اگر ہم صرف تھوڑی سی کوشش کر لیں کہ یہ جو لابیز ہیں ایران میں, کم از کم آپ ان کو ٹچ کریں, آپ ان کو ایکٹیویٹ کریں. اٹ از ناٹ امپاسبل, یہ ہو سکتا ہے ڈپلومیسی, اور ہم نہیں ہم کر لیتے ہیں. اب تک علی خامنائی کے بیان پہ پاکستانی دفتر خارجہ کا پتہ نہیں کوئی رد عمل I haven't heard anything. ایک بریک لے لیتے ہیں. ویلکم بیک. اور ویسے ہم نے بات تو کرنی تھی کرکٹ کے لیے کہ میں 2 منٹ ہائی جیک کر رہا ہوں تمہارے ساتھ. I'm really sorry. آج آپ کو پتا ہے کہ انٹرنیشنل فرنٹ میں 2 اور بھی چیزیں ہوئی ہیں اس کے ساتھ ساتھ. آج امریکہ کا یوم آزادی ہے, جولائی 4 انڈیپینڈنس ڈے, اور بڑی دھوم دھماکے سے منایا جا رہا ہے. اور آج نارتھ کوریا نے ایک انٹرنیشنل ICBM انٹرنیشنل انٹرکانٹیننٹل بیلسٹک میسائل, بلکہ بلیک ہو گیا ہے, جو بھی آپ کہنا چاہیں, وہ فائر کیا ہے جو الاسکا کو ہٹ کر سکتا ہے. اور پتہ نہیں کیوں بڑی عجیب اتفاق ہے کہ جاگ ٹی وی جو آج ایک ٹویٹ کی امریکہ کے انڈیپینڈنس ڈے کے بارے میں, وہ ذرا آپ کو دکھا دیتے ہیں. یہ دیکھیں, یہ ہے انڈیا کے امریکہ انڈیپینڈنس ڈے آف امریکہ, لیکن جھنڈا ہے نارتھ کوریا کا. تو ہو سکتا ہے یہ کوئی فیوچر ہے جس میں نارتھ کوریا نے امریکہ کو فتح کر لیا. جاگ ٹی وی ہو سکتا ہے بر وقت نہ جاگا ہو سکتا ہے. یہ جاگ ٹی وی میرے خیال میں جاگنے کی کوشش کر رہا ہوں, یا ہو سکتا ہے. اوکے, اینی وے اوور ٹو یو ناؤ مبشر. نہیں پلیز یار, I'm sorry. نہ ہو یار, آج میں صرف ٹی وی کے سامنے بیٹھا ایک چیز کے لیے بڑے عرصے بعد ہم تینوں چپ ہیں, اگر کوئی اور خبر نہیں سر. نہیں اب چلو. بہرحال آج صبح سے میں انتظار کر رہا تھا کہ پی ٹی وی لگاؤں بڑے عرصے بعد, کیونکہ وزیر اعظم ہاؤس میں چیمپئنز ٹرافی جو ہماری ٹیم جیت کے آئی ہے اس کے اعزاز میں ایک تقریب تھی, اور اس میں یہ بھی کہا گیا کہ ان کو آنر دیا جائے گا, جو کہ دیا بھی گیا, بڑا سارا. لیکن جس طرح وہ تقریب ہوئی مجھے یہ لگا کہ جیسے وزیر اعظم نواز شریف صاحب وہاں تھے, کہ وہ شاید ہماری ٹیم کے کپتان ہیں, اور تمام جو چیزیں ہوئی ہیں وہ ان کی آشیرواد سے ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, وہ پیٹرن ان چیف ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے, بالکل, لیکن اس پورے ٹورنامنٹ میں ان کا رول اس طرح سے تو نہیں تھا نا کہ آپ اس تقریب کو, اچھا آپ کو ایک کمپیئر ہے جو کہ پی ٹی وی اسپورٹس کے ڈاکٹر نعمان نیاز, وہ کرکٹ ایکسپرٹ بھی ہیں, تو انہوں نے بھی کچھ کہا. تو سنیے گا پہلے کہ انہوں نے کیا کہا پاکستان کی جو خدمات اور شاندار کارکردگی کے بارے میں. خوش قسمتی 25 مارچ 1992 پاکستان نے ورلڈ کپ جیتنے کا اعزاز حاصل کیا. وزیر اعظم کون تھا؟ محمد نواز شریف. 18 جون 2017 ICC چیمپئنز ٹرافی ونرز پاکستان. پرائم منسٹر کون ہے؟ محمد نواز شریف. سر 2019 کا ورلڈ کپ جیتنا ہے, آپ کی اشد ضرورت ہوگی. یار مجھے پتہ نہیں کیا, مجھے اولمپکس یاد آتی ہے, اس میں کیا شاندار ویٹ لفٹنگ کی کمپٹیشن ہوتی ہے, آئی ڈونٹ نو, پتہ نہیں کیوں مجھے. اگر یہ سعودی عرب میں ہوتے ہیں نا, یہ ڈاکٹر نیاز صاحب یہ اس وقت جیل میں ہوتے ہیں, اس لیے کہ پرسوں ہی کنگ سلمان کے لیے کی تعریف میں کسی نے اسی طرح آرٹیکل لکھا کہ اس نے نا ان کو پتہ نہیں تقریباً اللہ میاں سے ملانے کی کوشش کی. اس وقت کنگ سلمان جو ہیں انہوں نے کہا اس کو جس جاہل کو تو جیل میں ڈالو.
سر 2015 کا بیچ میں ورلڈ کپ بھی آیا تھا, وہ پتہ نہیں نواز شریف صاحب کیوں نہیں جتوا سکے, یا وہ کیوں نہیں جتوا سکے, یا بیچ میں 2-3 چیمپئنز ٹرافیز بھی آئیں, پھر T20 بھی آئے, لیکن وہ کیونکہ اس وقت کیونکہ سعودی عربیہ میں نہیں ہے, میرا خیال ہے PC بھی چیمپئن بن سکتے ہیں. میرا خیال ہے اس تقریب کی جو آفیشیل تصویر ہے, اس کے بعد جو ہے نا صرف یہی نہیں, باری باری چیئرمین PCB بھی آئے تھے شہریار صاحب, انہوں نے کہا مجھے یاد ہے وہ ایک میچ ہوا تھا جس میں نواز شریف صاحب نے اتنے چھکے مارے, 5 چھکے مارے. اس کے بعد نواز شریف صاحب آئے, جب انہوں نے کہا مجھے یاد نہیں ہے کہ وہ 5 چھکے تھے یا 2 تھے, لیکن میں چوکے بہت مارے, اور میں 36 ناٹ آؤٹ سکور میرا رہا. تو آج جو ہمارے وزیر اعظم کی تقریب ہے اس کی ظاہر ہے آفیشیل گروپ فوٹو بھی ہوگا, اس کا کیپشن کاش مجھ سے پوچھ لیتے, وہ یہ ہوتا کہ وزیر اعظم پاکستان اور پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کیپٹن میاں محمد نواز شریف, ساتھ میں پاکستانی کرکٹ ٹیم بھی نمایاں ہے. آپ لوگ بڑے انفیر باتیں کر رہے ہیں یار, مجھے دیکھو ٹائم آؤٹ, اس میں نواز شریف کی کیا غلطی ہے؟ نہیں کوئی غلطی نہیں. آمین اگر ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں تھوڑی سی کچھ پکا کروں اپنے فیوچر کے لیے, ہو سکتا ہے مطلب اس کو روکے گا تو نہیں نا, نہیں تو یہ تو کہیں گے یار یہ کیا کر رہے ہیں آپ, کس طرح کی بات کر رہے ہیں, یہ تو انہوں نے جو ہے ٹیم کا مسئلہ ہے, مجھے کیوں کریڈٹ دے رہے ہیں. نہیں ایگزیکٹلی نہیں. دیکھیں جب اتنی خوشامد ہو جاتی ہے نا, تو آپ بجائے اس کے کہ ٹیم کے اوپر فوکس کریں, جو انہوں نے کچھ حد تک کیا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب مجھے لگتا ہے کہ آپ کو وزیر اعظم ہونا چاہیے, آپ لیڈر ہیں. انہوں نے سرفراز سے کہا, اور یہ وہ میں نے کہا یہ نہ کہہ دیں کہ آپ پھر آپ ہی GIT میں بھی چلے جائیں, کیونکہ اگر آپ وزیر اعظم اور لیڈر ہیں. آپ نے کیپشن کی بات کی, آپ نے کیپشن کی بات کی, تو وہ مجھے دکھا رہے تھے ایک ٹویٹر اکاؤنٹ پر, ہاں یار ہماری کو ذرا فیملی جو ہے نا, وہ اس پہ کسی نے وہ بنایا, جب وہ سرفراز کو جو ہے وہ آنر کر رہے تھے. یہ ڈاکٹر نیاز پہ میری سوئی اٹک گئی. جی بتائیں. انہوں نے کہا جی 92 کا جب ورلڈ کپ جیتا پاکستان نے, اس وقت بھی میاں صاحب وزیر اعظم تھے. ٹھیک ہے, میاں صاحب اس وقت وزیر اعظم تھے, لیکن وہ جو ورلڈ کپ میں ایک صاحب نے تصویر میں ایک ورلڈ کپ اٹھا رکھا ہے, 92 کا ورلڈ کپ. کون تھا وہ, کیا نام تھا یار اس کا, وہ کون ہے, کوئی خان وان ہے ایسا کچھ, پتہ نہیں کچھ تھا, عمران خان. وہی یہ پتہ ہے کیا ہے, اب ہمیں نہیں یاد رہا. نہیں آپ سب نام نہیں لیا کسی نے. نہیں سر, نام چھوڑیں, وہ جو سلائیڈ دکھائے تو اس میں بھی شکل چاہیے. اور یہ پتہ مجھے کیا یاد آتا ہے, یہ آپ کو پتہ ہے نا, USSR میں ہاں جب کوئی قریبی مطلب آؤٹ آف فیور ہو جاتا تھا نا اور ڈسپوز ہو جاتا تھا, تو وہ ساری پرانی تصویروں میں سے نا اس کو پینٹ آؤٹ کر دیتے تھے ایئر برش. تو تھوڑی سی وہ فیلز آ رہی ہیں, مجھے فیلنگز آ رہی ہیں. یہ ٹیکنیک ویسے چونکہ جنرل ضیاء کا سیاسی ورثہ بھی چل رہا ہے نا, جنرل ضیاء سے سیکھی گئی ہے. اچھا, اسلامی کانفرنس کی جو ڈاکومنٹریز PTV پہ چلائی جاتی تھی جنرل ضیاء کے زمانے میں, لاہور والی جو اسلامک سمٹ تھی, اس میں ذوالفقار علی بھٹو کہیں نہیں ہوتے. ہاں یہ پتہ ہے, یہ ویسے ہے کہ اگر آپ نے کبھی کسی بہت ہی چھوٹے بچے کے ساتھ کبھی چھپن چھپائی کھیلی ہے, تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ چھپتا نہیں ہے, وہ کونے میں کھڑا ہو جاتا ہے, یوں کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں تو آپ نظر نہیں آ رہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ہیں ہی نہیں. پتہ نہیں کب عقل آئی. اچھا, یہ جو ٹویٹ چل رہی تھی ابھی, جو ایسا ہی کچھ لگ رہا ہے, ذرا ہٹ کے فیملی ہے ہمارا ایک اکاؤنٹ ہے, انہوں نے دی, جس میں وہ آنر کر رہے ہیں پاکستانی کرکٹ سرفراز جو ٹیم کیپٹن ہے سرفراز کو, اور اوپر لکھا ہے کہ پتر پھر دھرنا نہ دیوی. مطلب اس کو لنک کیا کہ وہ کرکٹ کیپٹن جو ہے بعد میں پولیٹیشن بن کے, تو وہ دھرنا نہ دے. لیکن 2018 میں ہے نا ورلڈ کپ, تو ہاں یہ اب کال, اور سرفراز ہی کیپٹن ہوگا, اور میاں صاحب, یہ اس نے کہا میاں صاحب ہی پرائم منسٹر ہوں گے, ڈاکٹر نیاز نے کچھ تھوڑی سی انہوں نے کہا کہ پھر آپ ہی پرائم منسٹر ہو جائیں, تھوڑا سا نکل لیں تاکہ ہم تسی کیپٹن ہو جی, میں تو جا رہے ہیں. سرفراز کو اس موقع پہ یہ کہنا چاہیے تھا. اچھا, اگین پاکستانی ٹیم کو بہرحال ہم سارے اس میں وہ ہو گئے, لیکن پاکستانی ٹیم کو آنر کیا گیا, بڑی اچھی بات ہے. بڑے عرصے بعد ہم نے یہ ٹورنامنٹ بھی جیتا تھا یار. ابھی تک خوشی, ابھی تک مجھے جو ہے نا, جو انڈینز ہیں, آج میں نے پھر کہا کہ یار آئی ایم سو پراؤڈ, وہ اس میں سے آ گئے, آپ لوگ جو ہے یہ جیت کو کیوں نہیں بھول سکتے, اور کیا ہو گیا ہے. وہ ایک کوئی انڈین آ گیا تھا, اس نے, تم لوگوں کو اورنگزیب نہیں بھولا جاتا یار, ہم جیت بھول جائیں, 400 سال ہو گئے ہیں یار. خدا کا خوف کر, خدا کا خوف کر. کوئی بچہ تیمور, کوئی بچے کا نام تیمور لگ جاتا ہے, وہ پاگل ہو جاتے ہیں یار. مذاق کے علاوہ شو میں ہم واقعی خوش ہیں کہ آج پرائم منسٹر ہاؤس میں ایک تقریب ہوئی, جس میں پاکستان کی جو فاتح کرکٹ ٹیم ہے اس کو پرائم منسٹر کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزارنے کا موقع ملا. پتہ نہیں کب موقع ملے نہ ملے, اس لحاظ سے بہت اچھی بات ہے یہ. اور اسی طرح
ہمارے ٹیلنٹ کی اور کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، مذاق اپنی جگہ۔ بس اس بات پہ اجازت لے لیں۔ اچھا تو پھر اجازت لے لیں۔